بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت کے اعتبار سے اس سے بہتر ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایسے شخص کی طرف بھی نظر کر لے جو مال اور شکل و صورت کے اعتبار سے اس سے کم درجہ میں ہے۔ دوستو، دنیاوی معاملات میں ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ گھر سے نکلا، حالات مالی اس قدر کمزور تھے کہ جوتا لینے کی خریدنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، تو میرے دل میں گویا شکوے سے کچھ جذبات پیدا ہوئے کہ اللہ پاک، اس قدر کمزور حالات کہ میں جوتا بھی نہیں خرید سکتا۔ تو فرماتے تھوڑا سا آگے چلا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں اور وہ زمین پہ گھسٹ رہا ہے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، حالات آج برے تو کل اچھے ہوں گے، تو میں جوتا خرید لوں گا، یہ تو ساری زندگی ہمیشہ کے لیے ایسا ہے، یہ معذور ہے، یہ تو زمین پہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور دینی معاملات میں ضابطہ یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں صرف فرض نماز پڑھتا ہوں، سنن موقدہ پڑھتا ہوں، اور میرا فلاں ساتھی اور دوست ہے وہ سنن موقدہ بھی پڑھتا ہے، غیر موقدہ بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں صرف فرض روزے رکھتا ہوں، اور میں فلاں دوست کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو نوافل میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، تو میں ہمیشہ اس کی طرف دیکھ کے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تاکہ شکر کے جذبات پیدا ہوں، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تاکہ نیکی کی رغبت اور شوق پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔